مکے کی سرزمین سے باہر قریب کے اندر جو بستی تھی وہ تھی طائف۔ طائف پہاڑی بستی، بڑی خوشگوار فضا وہاں کی، اور وہاں پر 3 بھائی تھے جو وہاں کے سردار تسلیم کیے جاتے تھے۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، اور دوسرے کا نام تھا مسعود، اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے اور طائف کی بستی کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا مکے والے مانتے نہیں ہیں تو چلو طائف کی طرف جائیں گے اور وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو لے لیا۔ حضرت زید بن حارثہ بیٹے نہیں تھے اللہ کے رسول کے، لیکن منہ بولے بیٹے تھے، یعنی اصل میں تو وہ غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دے دیا تھا کہ آپ اس کو اپنا غلام بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور کہا تم میرے بیٹے کی طرح ہو، چنانچہ بیٹا بنا لیا۔ اسلام کے اندر بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، بیٹا تو اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ جس کو اللہ بیٹا بنا دے وہ بیٹا، جس کو باپ بنا دے وہ باپ، جس کو ماں بنا دے وہ ماں۔ اسی لیے اسلام کے اندر تعلیم ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف باپ ہونے کی حیثیت سے نسبت نہ کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، یعنی کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ جو بیٹا ہے وہ بیٹا، جو باپ ہے وہ باپ، جو بہن ہے وہ بہن۔ ہاں ایک اسلامی رشتے میں ہوتا ہے، اسلامی رشتے میں بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک نسبی تعلق اور خونی رشتے ہیں اللہ نے ان کو بنایا، اور جو بنایا اللہ نے ان کو دنیا میں ظاہر فرمایا۔ اسی لیے کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، البتہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس سے پیار ہو، اس سے محبت ہو، اور وہ اس کے ساتھ باپ جیسا بڑوں جیسا سلوک کرے، اطاعت و تابعداری کرے، ادھر سے پیار و محبت و شفقت کا معاملہ ہو اور ادھر سے عظمت و عقیدت اور خدمت کا معاملہ ہو۔ اس حد تک تو درست ہے کسی کو بیٹا کہہ کر بیٹا بنا لینا، لیکن وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب دیکھیے اس میں کہتے ہیں منہ بولا، منہ بولا کا مطلب ہے خالی بولنے تک ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں منہ بولا، یعنی صرف زبان کی حد تک۔ تو ہم بول لیتے ہیں، بیٹا بول لیتے ہیں، کسی کو باپ بول لیتے ہیں، کسی کو چچا بول لیتے ہیں، کسی کو کچھ اور بول لیتے ہیں، لیکن ایک حقیقی رشتہ ہوتا ہے اور ایک مجازی رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں لیا، اور مکے کی ان سختیوں کو دیکھ کر اور مکے والوں کا برا سلوک دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر طائف کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 3 بھائیوں سے ملاقات، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مدعا سنایا۔ آپ نے بتایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں، اللہ نے مجھ کو پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھے ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا، آخرت کے بارے میں ان کو بتایا، آخرت آنے والی ہے، اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو بنانے و سنوارنے کی ضرورت، اس لیے اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کو متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے پوری بات اللہ کے نبی کی سنی، پہلے بھائی نے اور دوسرے بھائی نے، اور پہلے بھائی نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے سوا اللہ کو کوئی نظر نہ آیا کہ وہ نبی بنا کے بھیج دیتا،
ایک بھائی نے تو یہ جواب دے دیا، دوسرے بھائی نے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو بہت بڑی ہستی ہے، میرے جیسا آدمی تمہارے سے کیا گفتگو کرے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے جیسے جھوٹے سے بات کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اور تیسرے نے بھی ایسے ہی کچھ جواب دے دیا، اور جواب دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو کر واپس ہونے لگے، ان کافر لوگوں نے وہاں کے غنڈوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو گالیاں دو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان پر پتھر پھینکو، جو شکل بھی تمہیں سمجھ میں آئے ان کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے، خوار کرنے اور تکلیف اور اذیت کے پہنچانے، وہ سب کچھ تم کرو۔ غنڈے لگ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیچ۔ وہاں کے نوجوان سفلے لوگ جو ادھر ادھر غنڈا گردی کرتے پھرتے تھے، وہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے رسول چلے آ رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لے کر، اور ادھر سے پتھر پڑ رہے ہیں۔ کوئی پتھر سر میں لگتا ہے، کوئی پتھر پیٹھ میں لگتا ہے، کوئی پتھر ٹانگوں پہ لگتا ہے، کوئی پتھر ہاتھوں پہ لگتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی زخم نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ پتھر خود کھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چار طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اللہ کے رسول پر بھی لگ رہے تھے اور ادھر زید بن حارثہ پر بھی پتھر کی بارش ہو رہی تھی۔ ذرا اندازہ کرو بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پر تنے تنہا ہیں، پورے کا پورا شہر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے۔ سارے سفلے اور گندے اور انتہائی خبیث اور شیطان لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اذیت و تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی آتا ہے روایت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے جسم سے خون رس رہا تھا، اوپر سے نیچے تک آپ خون میں آلودہ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ آپ کی جوتیوں میں خون اوپر سے پڑتے پڑتے جوتوں میں جا کے چپک گیا تھا۔ اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کے آثار تاری ہونے لگے، یعنی جیسے بے ہوش ہو رہا ہو آدمی، گرنے کی طرح ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں بیٹھنے کی کوشش کرتے، ذرا سا سہارا لے لوں اور اپنے آپ کو سنبھالا دے دوں، لیکن اتنے میں کوئی نہ کوئی غنڈا آتا اور اللہ کے نبی کو پکڑ کے اٹھا دیتا اور کہتا چلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ یعنی بیٹھنے اور سہارا لینے اور ذرا سا آرام کرنے کی بھی انہوں نے فرصت نہ دی۔ گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر اٹھتے ہیں، ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، لیکن چلا نہیں جاتا ہے، پھر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کوئی غنڈا آتا ہے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے دھکا دیتا ہے، اٹھا کے چلتا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک باغ والا باغ میں اپنے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ باغ والا کون تھا؟ یہ باغ والے دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ۔ یہ دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، یہ بھی بڑے سخت کافر لوگ تھے، سخت کفار میں سے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا باغ طائف کی بستی کے اندر موجود تھا۔ اتفاق سے اس وقت یہ لوگ مکے سے اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے۔ دونوں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے کے سارے غنڈے یہاں کے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں اور آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور وہ چکرا چکرا کے گرنے کی کیفیت میں آ رہے ہیں۔ یہ دونوں بھائی بیٹھ کر اپنے باغ میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے
ان سخت ترین کافروں کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تکلیف اور پریشانی کے اوپر رحم آ گیا. وہ کافر جن کو کبھی رحم نہ آتا تھا آج ان کو بھی رحم آ گیا ہے. اندازہ کرو کیا کیفیت ہوگی, کیا انداز ہوگا, کس قدر شدت اور تکلیف ہوگی. ان دونوں بھائیوں نے جب دیکھا ذرا سا ان کے دل میں رحم آیا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو وہاں پر پانی وانی دے رہا تھا اور باغ میں کچھ کام دھام کر رہا تھا, اور اس کا نام تھا عداس. عداس نامی یہ غلام عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. وہ وہاں پر غلام کی حیثیت سے رہتا تھا. دونوں بھائیوں نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی تم جاؤ, وہ جو مسافر آدمی دکھائی دے رہا ہے اس کے پاس جاؤ اور ذرا سا پانی بھی لے جاؤ, اور یہ کھجور, یہ انگور ہیں, ان انگور کے خوشوں کو بھی لے جاؤ اور اس سے گزارش کرنا اس میں سے کچھ کھا لے. انہوں نے رحم کی بنیاد پر یہ اپنے غلام کو بھیجا. عداس غلام کچھ جو ہے انگور کے خوشے لیتا ہے, پانی بھی لیتا ہے اور وہاں سے چلتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے اور یہ دونوں وہیں سے بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے رہتے. عداس پہنچا اور جا کر کہنے لگا اس میں سے ذرا کھا لیجئے, آپ تو مسافر معلوم ہوتے ہیں, اس میں سے ذرا کھا لو اور ذرا پانی بھی پی لو اور تھوڑا سا آرام کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک خوشہ لیا اور کچھ انگور اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ میں. جب بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے رسول نے اس کو کھایا, وہ عداس غلام کہنے لگا ارے اس پورے علاقے میں تو کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں ہے, آپ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد ہیں, اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبوت والے ہیں, اسے نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں. اس نے سوچا کوئی مسافر آیا ہے, یہاں کے لوگ تکلیف دیتے ہیں. اس نے جب پوچھا کہ یہاں تو کوئی بھی یہ نام نہیں لیتا اللہ کا اور آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں, آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مکے سے آیا ہوں, یہاں کے لوگوں کو دعوت دینے آیا تھا, لیکن انہوں نے میرے ساتھ میں یہ سلوک کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو کھایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں, یہاں پر غلام کی حیثیت سے رہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا نینوا کے رہنے والے ہو, اسی نینوا کے رہنے والے جہاں پر میرے بھائی یونس پیدا ہوئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام تھا نینوا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا اسی بستی کے رہنے والے ہو جہاں میرے بھائی حضرت یونس پیدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں جہاں پر یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور پھر اس نے کہا آپ یونس کو کیسا جانتے ہیں؟ کہا ارے وہ تو میرے بھائی ہیں, اللہ نے مجھے بتایا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھ کو علم دیا گیا ہے. اس پر وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معتقد ہوا. اس نے سمجھ لیا واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. جو بات یہاں کوئی نہیں جانتا, دور دور تک کسی کو خبر نہیں, یہ بتا رہے ہیں وہ باتیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اعتقاد بڑھتا گیا اور اس نے یہ باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک کر سلام پیش کیا. یہ دونوں وہیں سے دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے, عداس واپس آیا تو شیبہ اور عتبہ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے ان کے سامنے کیوں جھک کر سلام کیا تھا؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, میں نے ان کو سمجھ لیا کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس لیے میں نے ان کے ساتھ میں سلوک کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا دین بہت اچھا ہے, تم کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ. یہ کہہ کر اپنے غلام کو روکنے کی کوشش کی. بہرحال اتنا واقعہ یہاں پر ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
ताइफ बस्ती से बाहर को निकल गए। जो ही अल्लाह के नबी बाहर को निकलते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है और ये अर्ज करता है, अल्लाह ने मुझे सलाम सुनाने के लिए भेजा और ये पैगाम भी दिया है कि मेरे साथ एक फरिश्ता है जिसको कहते हैं मलिकुल जिबाल, यानी पहाड़ों का फरिश्ता। ये पहाड़ों का फरिश्ता अल्लाह ने मेरे साथ में कर दिया है। मैं उस फरिश्ते को लेके आया हूं। अगर आप चाहे इस पूरी बस्ती को जो पहाड़ों के दरमियान में आबाद है, ये फरिश्ता दोनों पहाड़ों को चक्की के पाटों की तरह पीस के रख देगा, आप इजाजत दे दीजिए। फरिश्ता भी वहीं खड़ा था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, अना मलिकुल जिबाल, मैं पहाड़ों पर मुसल्लत अल्लाह का फरिश्ता हूं, पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता हूं, पहाड़ों को तहस नहस कर सकता हूं। ये कि भाई अल्लाह के फरिश्तों की ताकत बहुत बड़ी है। एक रिवायत में आता है कि एक बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूक देने का हुक्म दिया। वहां के लोग बड़ी बेहयाइयों में मुब्तला थे, बड़ी गलतकारियों में मुब्तला थे। पैगंबरों ने उनको बार बार समझाया लेकिन वो समझने पे नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ इस बस्ती को उठाओ और फिर ऊपर ले जाकर उलट के छोड़ देना। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और एक उंगली के अंदर पूरी बस्ती को उठा लिया। अब अंदाजा करो कि एक फरिश्ते की इतनी बड़ी ताकत एक उंगली में है कि उंगली में पूरी बस्ती को उठा सकता है। उन्होंने उठाया, बहुत ऊपर ले जाकर ऐसा उलट के छोड़ दिया जैसे कि कोई आदमी कोई छोटा सा गिलास विलास उठाता है और यूं छोड़ देता है। फरिश्ते के पास इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह का फरिश्ता मलिकुल जिबाल कहने लगा, अगर आप इजाजत दे तो इन पहाड़ों के दरमियान बसने वाले लोगों को मैं इसी तरह पीस के रख दूं जैसे कि चक्की के पाटों के दरमियान में मसाला पीस दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। मैं जहमत बनकर नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं इन लोगों पर बद्दुआ करूं, मैं उसके बजाय इनके हक में दुआ करता हूं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये तो मुझे जानते नहीं, अगर ये जानते तो शायद ऐसा न करते, इन लोगों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हिदायत की दुआ दी और फिर एक तरफ किनारे पे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। दुआ क्या की? दुआ में ये अल्फाज हदीस में आते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। ऐ अल्लाह, मैं तेरे जनाब में अपनी ही कमजोरी का शिकवा करता हूं, किसी का शिकवा नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती, ऐ अल्लाह मेरी कमजोरी का शिकवा करता हूं, मेरे ही अंदर शायद कमी है, मेरे ही अंदर शायद ज़ौफ़ है, जिसकी वजह से मैं इन लोगों पर असरअंदाज नहीं हो सका, इसलिए ये सूरत हाल पैदा हो गई। मैं आपकी जनाब में मेरी ही कुव्वत की, ज़ौफ़ की शिकायत करता हूं। और फरमाया व क़िल्लत हीलती, और तदबीर की कमी का शिकवा करता हूं, शायद मेरी ही तदबीरों में कमी हो गई है, इसकी वजह से लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इसकी वजह से लोग हिदायत पर नहीं आ रहे। अगर मैं शायद अच्छी तदबीर करता, ये लोग हिदायत पे आ जाते। अपना ही शिकवा अल्लाह के नबी कर रहे हैं और कहते हैं मेरे ज़ौक़ का शिकवा करता हूं और तदबीर की किल्लत का शिकवा करता हूं। वो किल्लत हीलती व हवानी अलन नास,
اور اس بات کا شکوہ کرتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہوں میں میں کمزور ہوں، لوگوں کی نگاہوں میں میں بہت ہی پست ہوں۔ اے اللہ میرے اس شکوہ کو سن کر مجھے طاقت عطا کر دیجئے اور میرے اندر تدبیر کا سلیقہ عطا فرما دیجئے اور لوگوں کے اوپر مجھے چھا جانے کی کیفیت عطا کر دیجئے۔ یہ شکوہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں، خود اپنا ہی شکوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بعد فرشتے کو بھیجا تھا، ترتیب الٹ گئی، پہلے یہ حادثہ ہوا، پہلے یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد فرشتہ آیا تھا۔ وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ السلام مقام نخلا پہنچتے ہیں۔ یہ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام ہے نخلا۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام چند دنوں قیام فرماتے۔ اسی قیام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے درمیان میں غالباً فجر کی نماز تھی اور آپ زور سے تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کے درمیان، نماز کے درمیان جنات کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جنگل تھا، جنگلات کے اندر تو جنات گزرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ان کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ جنات کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کو اس نے غور سے سنا اور سننے کے بعد وہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں سے واپس گئے اور اپنے قبیلے و خاندان کے اندر جا کر جنات نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اے جنات کے قبیلے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک اللہ کا کلام سنا ہے، جو کلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے بعد میں نازل ہوا ہے۔ توریت تو پہلے نازل ہو چکی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہم نے سنا ہے، جو بڑا پیارا، بہت اچھا کلام ہے، اور ہم تم کو دعوت دیتے ہیں تم سب کے سب اس اللہ کے دائی کی بات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ عجیبو داعی اللہ کے اس دائی کی بات پر قبولیت کرو اور اس کی طرف چلو۔ یہ ان لوگوں نے، جنات نے اپنے جناتی بھائیوں میں دعوت پھیلائی۔ یہ قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے کے اندر داخل ہونا تھا، لیکن بھائی حالات بڑے سخت تھے۔ کہہ چکا ہوں کہ انہی حالات سے مجبور ہو کر اللہ کے نبی نکلے تھے۔ وہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا، وہاں کی حالت اور وہاں کی فضا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بالکل ناسازگار ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو آڑ بن جاتے تھے کافروں کے درمیان میں، اور دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، جو ڈھارس بنایا کرتی تھی دل کے لیے، جب یہ دونوں شخصیتیں چلی گئی ہیں تو اب مکے کی سرزمین کے اوپر تو میرا رہنا بہت دشوار ہے۔ اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ مکے سے نکل کر طائف کے لوگوں کو دعوت دوں، لیکن وہاں کا تو یہ قصہ پیش آ گیا، بڑے سخت ترین حالات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین حال کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو تجھے معلوم ہے، یعنی مکے والوں کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو تجھ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین احوال اس وقت میں پیش آئے تھے جبکہ میں طائف کے مقام پہ گیا تھا، وہاں 3 بھائیوں سے ملا تھا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سنایا۔ تو جب وہاں سے مایوس ہو کر اللہ کے نبی آ رہے تو اب کہاں جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا۔ مکے کے اندر داخلہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ کے رسول سوچنے لگے، حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اب کہاں جائیں گے؟ مکے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، مکے میں اب گھسنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی شکل پیدا کرے گا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، وہ اللہ کی طرف سے بات، آپ نے کہا کہ میرا ایک پیغام ہے، تم لے کے جاؤ فلاں آدمی کے پاس اور اس سے کہو کہ وہ مجھ کو پناہ دے دے مکے میں۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مکے کا کسی اور آدمی کو پناہ دے دے تو سارے مکے والے اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے ذہن میں بات آئی کہ وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کہیں گے کہ وہ ذرا ہماری پناہ ہمارے لیے پناہ دے دے تو ہم مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 آدمیوں کے پاس میں پیغام بھیجا، ایک بات دیگرے، دو نے تو اس بات سے انکار کر دیا اور کہا نہیں ہمارا مسئلہ تو ٹیڑھا ہے، ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، لیکن ایک شخص نے پناہ دے دی، اگرچہ وہ کافر ہی تھا لیکن مکے کا رہنے والا تھا، وہاں کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، یہ بعد میں چل کر مسلمان ہو گئے، مطعم بن عدی بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھ کو پناہ اگر تم دے دو تو ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم سب تلوار سونت لو اور محمد کو مکے میں داخل ہونے کا موقع دو۔ خود بھی آیا اور اپنا جو ہے ایک اونٹ لے کے آیا، اس کے اوپر اللہ کے نبی کو سوار کرایا اور خود اللہ کے نبی کو اندر لے کے گیا۔ اس کے دونوں بیٹے، چاروں بیٹے غالباً تھے، وہ سب کے سب میں ساتھ میں تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اندر پہنچایا اور جا کر اندر اعلان کر دیا کعبے میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اس لیے سارے مکے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی محمد پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہاں پناہ مل گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ مکے کے اندر تشریف لاتے